حکومت کا سٹینڈ یہ ہے کہ میمو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. فوج میمو گیٹ پہ سٹینڈ کرے گی. ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ انارکی کی طرف جا رہا ہے اگر فوج کچھ بیچ میں انٹروین نہیں کرتی تو. میرا خیال ہے اس حکومت نے لوگوں کے ہاتھوں جانا ہے، نہ فوج کے ہاتھوں جانا ہے، نہ عدلیہ کے ہاتھوں جانا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی شیخ صاحب، آپ ویزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. جو پرائم منسٹر نے کہا اور جو میں نے، اور یہ جو ایبٹ آباد کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے. کیا مذاق لگایا ہوا ہے انہوں نے بھی، ساری قوم جو ہے اذیت کی شکار ہے، جس کو جو کیس ملتا ہے وہ فائل پہ بیٹھ جاتا ہے. اس پہ فیصلہ کیا جائے اور قوم کو آگاہ کیا جائے کہ 2 مئی کا واقعہ کیا ہے. یہ کمیشن تو گورنمنٹ نے ہی بنایا نا، سپریم کورٹ نے کہا ہم سے نہیں پوچھا گیا. اب یہ کمیشن کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بڑا واضح ہے. مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ میمو گیٹ جو ہے وہ ہر حال میں طے ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیٹیشن ہے، کوئی ایکس سروس مین ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرائل ہونے چاہیے اور انڈر دی آرٹیکل 6 ٹرائل ہونے چاہیے. جی شیخ صاحب، ہم آپ سے یہ جو ابھی ایک نئی صورتحال ہوئی، جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. آپ کا ایک پرانا تعلق بھی رہا، جب ضیاء الحق کی کابینہ میں وہ شامل ہوئے تو آپ سے کہیں سنا یہ کہ وہ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے. کیا صورتحال ہے، کیسے آپ اس پہ تبصرہ کریں گے؟ نہیں مشورہ نہیں، وہ میرے گھر میں ہی تھے. اچھا، میرے گھر میں ہی ٹھہرے اور میرے گھر سے ہی تیار ہو کے گئے. اب میرا خیال ہے پچھلی باتوں کی طرف ذرا یہ بہت پیچھے آپ چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے. سیاست یہاں ہر 24 گھنٹے بعد بدل رہی ہے. مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف جانا کہ ایک جنگ میں آرٹیکل چھپا تھا، مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں، ان کی بیٹی نے لکھا تھا کہ میرے باپ کی بیماری کی وجہ بھی نواز شریف اور مسلم لیگ نون ہے. اس دن میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ بیل اب بہت دیر مڈیر نہیں چڑھے گی. اگر آپ کے پاس جنگ کا ریکارڈ ہو تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. ان کی بیٹی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک آرٹیکل چھپا ہے، ایک ملتان کے بڑے مشہور رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہوا. جاوید ہاشمی وہاں تنگ تھے اور وہ کافی اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار بھی تھے اور کبھی کبھی پروگراموں میں مجھ سے بات کرتے تھے اور بعض سوال ایسے ہیں جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. یہ بری بات ہوتی ہے کہ آدمی خود موجود نہ ہو، اس کی بات کی جائے. جاوید ہاشمی کا جانا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے اور لوگ بھی جو وہاں اپنے آپ کو دیکھیں. پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2 پارٹیوں کی جب ٹکراؤ ہوا تو ایک تیسری قوت عمران خان کے طور پر نکلی ہے. یہ تیسری قوت نے بہت سارے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی اندر کی جو گھٹن ہے، اندر کی ان کی جو ضمیر کی مجبوریاں ہیں یا اندر سے ان کو جو جلن ہے، جو بے چینی ہے، جو انتشار ہے، خلفشار ہے، وہ نکالنے کے لیے اسے فری ہینڈ چاہیے تھا. یہ جو سارے سرکل الزام لگا رہے ہیں جاوید ہاشمی کو کہ یہ ایجنسیوں کو کام ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں. میں نے جاوید ہاشمی کے ساتھ ساری اسٹوڈنٹ پالیٹکس اکٹھی کی ہے، ہم اکٹھے رہے اور میں سیکرٹری جنرل تھا، وہ صدر تھے اور ہم نے سارے پاکستان کی اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس کی ہے، خواہ وہ ایوب خان کے خلاف تھی یا گورنر کے خلاف تھی. ہم بنگلہ دیش کی تحریک میں بھی ہم اکٹھے تھے اور میں نہیں سمجھتا کہ جاوید ہاشمی جو ہے وہ کسی ایجنسی کے کہنے پہ جانے والے آدمی ہے. اور جب وہ سزا ہوئے تو میں سمجھانے کے لیے انہیں چل کر ملتان گیا اور ان کو میں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ ایک خط کے ایشو کو خامخواہ ایشو بنا رہے ہیں اور بلا وجہ قید کاٹیں گے. اگر لوگ میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ملتان کے لوگ اس حال کی گواہی دیں گے کہ میں نے اس حال میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو جاوید ہاشمی صاحب آپ کی ابھی ضرورت ہے، اس وقت آپ یہاں نہیں ہوں گے جہاں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ساری. اور پھر میں نے ان کو سمجھانے کی ریسٹ ہاؤس میں بھی ہر جگہ کوشش کی لیکن وہ بضد تھے کہ انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے. پھر میں نے کہہ دیا، اس میں کوئی اور بھی محترم موجود تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے دس از اپ ٹو یو. وہ تو کتاب بھی لکھی انہوں نے، ہاں میں باغی ہوں، باغی والی کتاب بھی لکھی انہوں نے، تو وہ تو ان کی سیاست رہی. پھر آپ کے خلاف الیکشن بھی تو لڑے شیخ صاحب. جاوید ہاشمی کا جانا میں سمجھتا ہوں نون میں مجھے اطلاعات بھی ہیں لیکن میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ ممکن ہے کہ یہ پارٹی ان لوگوں کو راضی کر لے. ایک بڑے حلقے جو ہیں، بڑے نام جو ہیں وہ جا سکتے ہیں اور مہینے 1.5 مہینے کے اندر ہی وہ جا سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ کا اپنا جانے کا تو کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں، میں ابھی بڑا سست سا آدمی ہوں. میں تو آدھا شیخ صاحب تو مجھے نظر آئے وہ دفاع پاکستان کانفرنس میں بڑے بڑے مولاناؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو بڑا میں بیٹھا ضرور ہوں لیکن ان کے ساتھ ایک اسلامی سوچ اور خلافت راشدہ کی سوچ کے تحت میں حصہ نہیں. میں عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہوں اور میں 9 مارچ سے پہلے فیصلہ کروں گا. میرے نزدیک
اگلے 2 مہینے سیاست کے بڑے اہم ہیں. یہ نہ ہو کہ سیاست میں عمر کے اس حصے میں اب کوئی فیصلہ کرنے جائے تو پھر وہ بدلا نہیں جا سکتا. سو بیسیکلی میں مسلم لیگی ہوں. میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. میں اس پاکستان کا واحد سیاسی ورکر ہوں جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہے. کوئی شخص اس ملک میں ایسا نہیں ہے جس نے اسکول لائف میں قید کاٹی ہو ہری پور جیل میں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان اس وقت ایسا نہیں جو ڈھاکہ، کھلنا اور چاٹگام میں جلسوں سے، ایم ایس ایف کے جلسوں سے خطاب کرتا تھا. ایک مسلم لیگی ہونے کی سوچ ہمارے ذہن کو قید کی ہوتی ہے. شیخ صاحب مقام شکر ہے کہ آپ مسلم لیگی ہیں. جو حال ہے اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں. کل بھی ہم نے اپنے لوگوں کی میٹنگ بلائی ہے اور باتیں ہماری جاری ہیں. عمران خان صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ہوتی رہتی ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم حلقے کی سیاست سے اب آگے دیکھ رہے ہیں. ایک وقت تھا ہم حلقے کی سیاست کو دیکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں اس ساری قومی اسمبلی میں کسی بندے نے قد کاٹ پیدا نہیں کیا. قومی اسمبلی کی نہ حیثیت ہے، نہ اہمیت ہے، نہ اس کی ویژن ہے، نہ سوچ ہے. یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے جس کے بارے میں خود نواز شریف نے کہا کہ میں ان اسمبلیوں سے مایوس ہو گیا ہوں، اس لیے سپریم کورٹ کر آیا ہوں، لیکن اس اسمبلی کو چھوڑ بھی نہیں رہا اور شاید ان کو ٹائم بھی نہ ملے چھوڑنے کا. یہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کاش میرے پرانے انٹرویو دوبارہ سنیں جس میں نے انہیں کہا تھا کہ ایکسپریس ٹرین جو ہے وہ پیسنجر کا انتظار نہیں کرتی. آج کے اسٹرانگ میڈیا میں ایک یہ بھی پرابلم ہوا کہ یہ لوگ جب تھے تو ایک پی ٹی وی تھا. ہم نے کوئی 87 لائسنس کا اجرا کیا یا 90 لائسنس جاری کیے تو اب کیمرہ جو ہے وہ بہت بڑی پولیٹیکل فورس ہے. لوگ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ بندہ کھڑا کہاں ہے. ہمارے معذرت کے ساتھ یہ میں عرض کروں گا کہ اگر لوگ اس وقت استعفے دیں گے جب اسمبلیوں کو پہلے ہی لوگ گھیرے میں لے چکے ہوں گے. میں بہت قریب وقت دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. انف از انف. آپ نے جو کہا نا کہ حالات جو ہیں وہ نواز شریف کا انتظار نہیں کریں گے، کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جی عارف صاحب، شیخ صاحب تو ایک ایسی سچویشن دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج سپریم کورٹ کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائے اور میمو گیٹ کا جو ہے وہ فیصلہ ہو. وہ جو پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی زیادتی ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ نہیں کرنی دی جائے گی. اور پوری طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک شاید بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شیخ صاحب کا ایک تو انہوں نے کہا وہ مسلم لیگی ہے، لیکن اور بھی ان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے کہ وہ ان کا ایک آپ پارے سے جو تعلق ہے اس کو کبھی بھی چھپایا بھی نہیں انہوں نے. تو اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگی بھی ہیں، لیکن وہ دفاع پاکستان کانفرنس جہاں پہ ایک دوبارہ یہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہاں پہ موجود تھے شیخ صاحب اور اعجاز الحق بھی. یعنی وہ تو خیر باقیات کیا، وہ تو ایک عامر کے برخوردار ہیں. تو اس صورتحال میں شیخ صاحب جو ہے ان کا ایک نقطہ نگاہ جو اس میں تھوڑا سا ذرا اس کو ڈسکاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شیخ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس میں وزن بھی ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ دیکھیں نا فوج جن سیاستدانوں نے فوج سے ناطہ جوڑا اپنا، وہ اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ فوج ایک مستقل سیاسی جماعت ہے اس ملک میں. اگرچہ کیانی صاحب نے احتیاط کی ہے کہ وہ کسی سیاستدان سے ملتے نہیں، اور آج بھی انہوں نے جو ان کا بیان اخبارات میں لگا ہوا ہے اس سے یہ واضح ہے کہ وہ عملی طور پہ نہیں آنا چاہتے، لیکن ملفوف انداز سے وہ زیادہ ایفیکٹیولی فوج کا رول جو ہے انہوں نے اس حکومت میں ڈال دیا ہوا ہے. اچھا عارف صاحب، یہ جو شیخ صاحب نے بات کی کہ فوج کو یہ پوچھنے کا حق ہے یا فوج یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا، گورننس کے بارے میں پوچھنے کا حق ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری نظام میں فوج کو یہ حق دیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم قائد اعظم کے جو فرمان ہیں جمہوری نظام کے لیے ان کو دیکھیں تو شاید فوج جو ہے اس کو سب سروینٹ ہو کے رہنا پڑتا ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے. اپنا شجاع نواز جو ہیں جو کہ برادر ہیں ان کے جنرل آصف نواز ان کا ایک سینگ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، شاید آپ کو یاد ہو. کیا ہے وہ سرمد صاحب ذرا؟ وہ یہ ہے کہ کراس سورڈز میں شجاع نواز صاحب نے قائد اعظم کی اس تقریر کا حوالہ دیا جو انہوں نے سٹاف کالج کوئٹہ میں کی، اور انہوں نے فوجی افسران کو وہ حلف یاد کرایا جو انہیں لینا پڑتا ہے اپنے ریکروٹمنٹ کے وقت. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس حلف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصل روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے مطابق ملک کی جو انتظامی اختیارات ہیں وہ جمہوری سربراہ مملکت کے پاس ہوں گے یا جمہوری حکومت کے پاس ہوں گے. تو
اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ فوج کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جی آپ کے گورننس کے ایشوز ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ بالکل اس سے ایک دراصل اگر اس ملک میں 2-4 الیکشن ہو جائے نا انٹرپٹڈ, تو یہ لوگوں کے پاس پھر حق حاصل ہو یہ کہ جی آپ پوچھیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کا بھاری مینڈیٹ ہو, موجودہ حکومت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ہمیں الیکٹ کر لیا تو ہمارے پاس یہ پرچی جمہوریت ہے کہ جی ہماری جیب میں ووٹ وہ سیٹیں آ گئی ہیں, اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں. تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا سرمد صاحب. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی فوج یہاں ویٹو پار کر دے, آپ دیکھیں جو یہ آج عدلیہ نے بھی بڑا واضح کر دیا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, ماضی کے سے کٹ کے موجودہ جس افتخار نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ جی ہماری جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو جس طریقے سے ہم نے نومبر 3 کی ایمرجنسی کو انلیگل قرار دیا, نان کانسٹیٹیوشنل قرار دیا, سارا کچھ جو اس موجودہ دور میں آزاد عدلیہ ہے, یہ ایک نیا فنامنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر وہ لوگ بھی جو کہ اس حکومت کے مخالف ہیں, میں کل کچھ مضامین دیکھ رہا تھا اخبارات میں, تو میں نے دیکھا کہ سب ایک بات میں ردب الرساں ہیں کہ جی اس ملک میں فوجی آمریت کی, کو ڈٹا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب اگر آپ کہیں تو اس پہ بھی وہ بات کریں سرمد صاحب, جو جاوید ہاشمی صاحب والی جی بالکل پھر کرتے ہیں, صورتحال جو بنی ہوئی ہے. جی عرض صاحب اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو عمران خان صاحب نے مجھے بتایا کہ فی الحال وہ کوئی عہدہ بھی نہیں دے رہے. ابھی میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی فون پہ, تو وہ یہ میں نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے بڑا کو ڈٹا کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت دیر سے یہ جاوید ہاشمی صاحب سے رابطے میں تھے.